الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھیں گے، آیت نمبر 131 سے 134 تک کا. آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه، اذ قال له جب کہا اس کو، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کس نے کہا؟ ربه، اس کے رب نے کہا. کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، ایمان والا ہو جا. کیا جواب دیا گیا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال، انہوں نے کہا اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، میں ایمان لے آیا. کس کے لیے ایمان لے آیا؟ لرب العالمین، رب کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. میں کس کے لیے ایمان لے آیا؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے میں فرما بردار ہو گیا، میں ایمان والا ہو گیا. اسی بات کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی اس کی، کس کی؟ ایمان لانے کی بات کی. کس نے کی وصیت؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کی. کس کو؟ بنیہ، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو ایمان لانے کی وصیت کی. اور کس نے کی؟ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی. یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ پوتا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام. کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ یا بنی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے. کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے. کس چیز کو چن لیا ہے؟ لکم الدین، تمہارے لیے دین کو. یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اور کس نے کی یہ وصیت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو؟ بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو. کیا؟ کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اب ہم نے کیا نہیں کرنا؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور تم نہیں مرنا. کیسے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہی کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے مسلمان ہی کی حالت میں موت نصیب ہو. فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تھے تم موجود؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے کفار مکہ سے، اور اس کے بعد سب سے سوال ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم موجود جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کیا کہا؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا. کیا کہا انہوں نے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اذ قال، جب کہا انہوں نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، یہاں پہ ما سوالیہ ہے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد. بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے. کس چیز کی عبادت کریں گے؟ الہک و الہ آبائک ابراہیم، الہک یعنی یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کے رب کی، و الہ آبائک ابراہیم، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام،
و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اسماعیل اور اسحاق کے جو معبود یکتا ہے، یعنی وہ کس کی عبادت کریں گے؟ جو آپ کے باپ دادا کا الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور وہ الہ کون ہے؟ الہا واحدہ، اور وہ ایک ہی الہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی عبادت کے لائق نہیں۔ جس کی عبادت کریں گے اس کے لیے کیا ہوں گے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کی تابعداری کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت گزاری کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ہم نے کہا ہم نے اس بات کو مان لیا، یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد اور یکتا معبود مانتے ہیں تو ہم نے بھی اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی، جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے لیے کیا کہا گیا؟ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ یعنی جو امت ہم سے پہلے کے جو لوگ چلے گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ جو انہوں نے کمایا، نیکی کمائی یا برائی کمائی، یہ جو بھی عمل انہوں نے کیا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے۔ اور اس کو یوں محسوس کریں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ جو ہم سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، اب ان کے بارے میں سوچنا کیا کہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، بلکہ ہمیں سوچنا کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے۔ سوچنا کیا ہے کہ میں نے کیا کمایا ہے، میں نے کیا رکھا ہے اپنے لیے۔ کیوں ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سے کیا نہیں پوچھا جائے گا، یعنی وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ جو لوگ، یعنی اس آیت سے ہمیں اپنے لیے سبق سیکھنا ہے کہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ہم سے پہلی قوم کیا کر کے گئی، کیوں کر کے گئی، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے اپنے لیے کیا کمایا ہے، ہم آج کہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے یا جو ہمارے آنے کے بعد آنے والے ہیں، ان کو بھی 24 گھنٹے ملیں گے۔ اس 24 گھنٹے کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، اس بات پہ سوچیں اور غور کریں اور اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے، کس وقت کیا کام کرنا ہے کہ کل ہماری آخرت اچھی ہو سکے۔ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے گریز کرنا ہے، خاص طور پہ ان کی برائیوں، ان کے ایسے اعمال جس سے آپ کو خود تکلیف ہوتی ہو یا دیکھ کے آپ ان کی غیبت کرنے بیٹھ جائیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں، اپنے آپ کا اپنے لیے کچھ پلاننگ کریں کہ آپ نے اس سال کیا کرنا ہے، اس مہینے کیا کرنا ہے یا اس ہفتے کیا کرنا ہے، اور جو بھی آپ پلاننگ کریں اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کی طرف یہ سوچنا کہ یہ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے، یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ کم دینی ہے۔ یہ ہے ہمارا ٹارگٹ، دوسروں پہ توجہ کم دینی ہے، اپنے اعمال کی زیادہ پرواہ کرنی ہے۔ سوچیں کہ میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے کیسے پروڈکٹیو ہو سکتی ہوں، میری وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پہ آ سکتے ہیں، اور میں ایسے کون سے مزید کام کروں جس سے میری آخرت سنور سکے اور میرے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی بھی آخرت سنوارنے کی کوشش میں لگی رہوں۔ لیکن یہ جملہ بہت آسان ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں، لیکن پھر اس کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے دوسروں کو دین کی طرف بلانے کا، وہ اتنا ہارش ہوتا ہے یا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس طریقے کا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے لوگ دین سے دور بھاگیں، بلکہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی زبان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے بچانے کے لیے صبح اور شام کے اذکار اور رات کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، اپنی نمازوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا ہے، اور گفتگو بہت ہی نرم اور پولائٹ کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔